الذی جعلناہ للناس سواء، اللہ کہہ رہا کہ ہم نے اس مسجد حرام کو، اس حرم کو بنایا ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے اس کو بنایا۔ تو کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی بندہ مکے آنے سے کسی کو روک، جیسے فی الوقت سے ریسٹرکشنز تھی کرونا کی وجہ سے یا کسی اور شرعی مجبوری ایسی بن جائے۔ باقی اگر کبھی کسی بادشاہ کا مزاج یہ بنے کہ بھائی میری مرضی ہے یہ ہمارا ملک ہے، تو سعودی گورنمنٹ کہے کہ بھائی ہمارا ملک ہے اس لیے ہم الاؤ نہیں کرتے اس سال، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم الاؤ نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، تو شرعاً وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس حرم کو کسی کی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ اللہ کہہ رہا جعلناہ للناس، ہم نے بنایا ہے اس حرم کو لوگوں کے لیے۔ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے سواء العاکف فیہ والباد، اللہ کہہ رہا ہے جو وہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے وہ بھی، اور جو باہر سے آنے والا آؤٹ سائڈر ہے وہ بھی، سوا، سب برابر، سب ایکول ہیں اللہ کی بات۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، تو جو چاہے لِي صدری وَيَسِّرْ لِي عَدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی ورس نمبر 19 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہادانی خصمان، اور یہ دو گروہ ہیں، دو فرقے ہیں، دو گروپس کون کون سے؟ ایک تو ایمان والوں کا، اور دوسرا گروپ ان لوگوں کا کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہادانی خصمان، یہ دو گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور مشرک شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں۔ تو بظاہر یہ دونوں گروپس ہیں، اور ان دونوں گروپس کا آپس میں کانفلکٹ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فالذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، قطعت لہم ثیاب من نار، تو کاٹ دیے گئے ہیں ان کے لیے ثیاب، ثیاب ثوب سے بنا، ثوب کا معنی کپڑے۔ فالذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا کاٹ دیے گئے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے۔ کاٹنے سے مراد یعنی کہ پہنانا، سینا، کیونکہ جب درزی بھی آپ دیکھتے ہیں جو ٹیلر ہوتا ہے وہ کپڑے کو سینے کے لیے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کرتا ہے، کٹنگ کے بعد اس کو سیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فالذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تیار ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں۔ کیا چیز کاٹ دی گئی ہے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے سی دیے گئے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر اللہ فرما رہا ڈالے گا۔ یصہر ما فی بطونہم والجلود، جس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور جو ان کی جلدیں، اسکن جو ہے، وہ دونوں کی دونوں جل جائیں گی، انتڑیاں اندر کی بھی جل جائیں گی اور ان کی اسکن بھی جل جائے گی۔ پھر اللہ فرما رہا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے ان کے لیے مقامع من حدید، ہتھوڑے ہیں لوہے کے جس سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، اور اس سزا کے غم کی وجہ سے جب بھی وہ اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے، ان یخرجوا منها، جب بھی اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان میں دوبارہ انہیں داخل کر دیا جائے گا، دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، یعنی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور اللہ فرمائے گا چکھو اس جلانے والے عذاب کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین، لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یدخل الذین، اور بے شک اللہ داخل فرمائے گا
ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور پہنائے جائیں گے انہیں، آراستہ کیا جائے گا انہیں، اساورہ، اساور کہتے ہیں کنگن کو، کوئی بریسلٹ۔ دنیا کے اندر تو مرد کے لیے کسی بھی قسم کا بریسلٹ پہننا جائز نہیں، لیکن جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے جنتیوں کو یحلون فیہا من اساور، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا، بریسلٹ پہنائے گا، کس چیز کا؟ من ذہب، ذہب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گولڈ کو، من ذہب، اللہ تعالیٰ گولڈ کا انہیں بریسلٹ پہنائے گا، کنگن پہنائے گا۔ ولؤلؤا، لؤلؤا کہتے ہیں عربی کے اندر موتی کو، ڈائمنڈ کسی بھی قسم کا آپ دیکھ لیں، پرل جسے کہتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ولؤلؤا، اور موتیوں کے بریسلٹ اللہ انہیں پہنائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، حریر عربی زبان کے اندر ریشم کو کہتے ہیں۔ دنیا میں مرد پر ریشم کا لباس پہننا حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ریشم کا لباس مرد کے لیے جائز نہیں، لیکن جنتی کو وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، جنتی کو جنتی کے اندر پہننے کے لیے لباس دیا جائے گا، اور وہ لباس کون سا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کو دنیا میں ایک اچھے قول کی طرف، پاکیزہ قول کی طرف۔ یہ پاکیزہ قول کیا تھا ایمان والوں کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اسلام کے تعریف کیے گئے پسندیدہ رستے کی طرف اللہ نے ہدایت دی، اس لیے ان پر یہ انعام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری آیات ہیں، اور اس سے پہلے والی جو آیات گزری میں نے شروع میں عرض کیا تھا ویسے کہ سورۃ الحج کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مدنیہ لکھا ہوا ہے، کہ سورہ حج مدنیہ ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، یا مکے سے مدینے جاتے ہوئے ڈیورنگ اے مائیگریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلڈ ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو موضوع آ رہا ہے جس کو ہم کل گفتگو کریں گے، اس آیت سے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس آیت سے جو اگلا موضوع یہ خاص مدنی موضوع ہے، جس کے اندر حج کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، اور حج پر اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو مشرکین مکہ منسوب کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ جو لوگ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اب یہاں یہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر جب مسلمان چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے خواب کی تکمیل کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا۔ نبی کریم علیہ السلام انشاءاللہ 26ویں پارے میں جب سورہ فتح آئے گی تو وہاں ڈیٹیل اس کا ہم ذکر کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام پر، اور ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ہوا، اور آپ 6 ہجری میں واپس عمرہ کیے بغیر مدینہ شریف چلے گئے۔ تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور جو لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، اللہ کہہ رہا کہ ہم نے اس مسجد حرام کو، اس حرم کو بنایا ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے اس کو بنایا۔ تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ مکے آنے سے کسی کو روک دے، جیسے فی الوقت تو جسے ریسٹرکشنز تھیں کرونا کی وجہ سے، یا کسی اور شرعی مجبوری ایسی بن جائے۔ باقی اگر کبھی کسی بادشاہ کا مزاج یہ بنے کہ بھائی میری مرضی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، تو سعودی گورنمنٹ کہے کہ بھائی ہمارا ملک ہے اس لیے ہم الاؤ نہیں کرتے اس سال، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم الاؤ نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، تو شرعاً وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس حرم کو کسی کی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ اللہ کہہ رہا جعلناہ للناس،
ہم نے بنایا ہے اس حرم کو لوگوں کے لیے، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے سواء العاکف فیہ والباد، اور برابر ہیں اس میں عاکف۔ عاکف کا معنی وہاں مقیم لوگ جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں وہ لوگ، والباد، باد معنی باہر کا آنے والا، آفاقی جس کو کہتے ہیں، جو حرم کا رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو وہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے وہ بھی، اور جو باہر سے آنے والا آؤٹ سائیڈر ہے وہ بھی، سوا، سب برابر، سب ایکول ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، تو جو چاہے اس حرم کے اندر بالحاد، الحاد چاہے، شرک چاہے، نافرمانی چاہے، اللہ کی راہ سے ہٹانا چاہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، تو نذقہ، تو ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب۔ یہ جو آخری آیت گزری ہے جس کو آج کے درس کی ہم نے آخری آیت کہا، 25 آیت ہے، اس کے تحت علماء نے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ایک ضمناً آپ کی نالج کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اس کے تحت علماء نے، یعنی مالکی اسکول آف تھاٹ، شافعی اسکول آف تھاٹ، حنبلی اسکول آف تھاٹ اور حنفی اسکول آف تھاٹ نے اس آیت کو بیس بناتے ہوئے اس پر بحث کی ہے کہ مکۃ المکرمہ کی جو پراپرٹی ہے وہ سیل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ، یعنی اکثر فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو منی اور مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یا پھر جہاں جہاں پر عمرہ یا حج سے ریلیٹڈ چیزیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں کی چیزوں کو سیل کر دے، وہاں کی چیزوں کو جو ہے وہ ہوٹل بنا دے۔ جیسے کوئی بندہ ذہن بن جائے کسی کا اور وہ عرفات کے میدان کے اندر جو ہے وہ ہوٹلز بنا دے، بہت سارے مزدلفہ میں ہوٹلز بنا دے، تو وہاں سیلنگ اینڈ پرچیزنگ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا، اللہ نے اس حرم کو، پرٹیکولر حرم کو، اچھا یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پورا حرم، صرف مسجد حرام نہیں، مسجد حرام کے علاوہ یہ جو پورا شہر مکہ کا ہے، یہ پورا جو حرم کی اس میں سائز میں آتا ہے، یہاں کسی بھی قسم کی خرید و فروخت جائز نہیں، یہ سارا کا سارا ساری امت کا ہے۔ وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، اور کچھ فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ مقامات کہ جہاں پر حج سے ریلیٹڈ یا عمرے سے ریلیٹڈ چیزیں انجام پاتی ہیں، جیسے منی، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ اور یہ حرم کی جو حدود ہیں، اس جگہ پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کسی کی یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں بن سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی عرفات کا یہ آدھا حصہ میرا ہے اور میں کسی اور حاجی کو یہاں آنے نہیں دوں گا، یا کوئی کہے کہ بھئی یہ مزدلفہ کا جو آدھا مزدلفہ ہے یہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے رائل فیملی، پرنس فیملی کے لیے، تو یہ بادشاہ کے لوگ اور بادشاہ کے خاندان والے یا سعودی کے جو مقامی ہیں وہ اس مقام پر آئیں گے، اس کے علاوہ عام حاجی ہاں نہیں آ سکتا۔ ایسا کوئی بندہ پابندی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی بن نہیں سکتی۔ اس پر فقہاء نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اور اس کو بنیاد جس آیت کو بنایا وہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حرم سے روکنے والے وہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ حرم ہم نے سارے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے سواء العاکف فیہ والباد، اس میں رہنے والا بھی اور اس کے اندر نہ رہنے والا بھی اگر مسلمان ہے، دونوں اللہ نے برابر رکھیں، سوا۔ ایسا نہیں کہ عربی ہے، نیشنل ہے وہاں کا تو اس کا کوئی کیٹیگری بڑی ہے، بلکہ اگر اللہ کے بارگاہ میں حقوق کا معاملہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مکے کا رہنے والا بھی وہی حق رکھتا ہے جو امریکہ میں رہنے والا، ہندوستان میں رہنے والا، پاکستان میں رہنے والا رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مکۃ المکرمہ کی باادب مقبول حاضریاں اسی سال عطا فرمائے، اور حاجیوں کی فہرست میں ہم سب کا نام بما اہل خانہ شامل فرمائے۔ انشاءاللہ کل کچھ حج کی گفتگو ہوگی درس کے اندر، اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمیں حج مقبول ہر سال نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين زادهم الله شرفا وتعظيما، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.